یہ نہیں کہ دولت کی چمک دمک پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ رشتوں کی چمک دمک پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ گانے اور غزلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ بیٹیوں کی شادی کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا۔ آؤ اپنے خوبصورت اور تابندہ ماضی کا جائزہ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ درسگاہ کی محفل ہے، اس لیے تھوڑا سا ہم اوراق الٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس وقت ایمان والوں نے ایمان لایا تو اس وقت ان کا ایمان چھیننے کے لیے کیا نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، صاحب اقتدار نے ہمیشہ اپنے اقتدار کی کرسی کو بچانے کے لیے اہل ایمان کا ایمان ہی چھیننے کی کوشش کی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس لیے کہ دنیا کو اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کو تلوار والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، ہتھیار والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، بازو میں طاقت اور قوت والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، ان کو تو گھبراہٹ ایمان کی طاقت سے ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں مومن اگر نہتا ہوگا پھر بھی وہ اپنے ایمان کی دولت کی بنیاد پر، ایمان کی طاقت کی بنیاد پر پوری دنیا کو روندنے کچلنے اور فتح کرنے کا ملکہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی قوت وہ ہے جو ہر پست کو بالا کر دیتی ہے۔ اگر جو ایمان کی قوت پست کو بالا نہیں کرتی تو جرمنی کی خاک چھاننے والا قلندر لاہوری کبھی لاہور سے یہ نہ کہتا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرنا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، محسن اعظم کانفرنس۔ ایمان کی دولت کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے، ایمان کی دولت کتنی طاقتور دولت ہے یہ عمر ابن خطاب سے پوچھو۔ جب فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں حج کے لیے جا رہے تھے تو تہامہ کی وادی سے گزرتے ہوئے عمر ابن خطاب رو پڑے۔ لوگوں، نبی کی وفا کے حوالے سے سوچو، آقا کی وفا کے حوالے سے سوچو، حضور کی وفاداری کی اہمیت پر غور کرو۔ تہامہ کی وادی سے گزرتے ہوئے فاروق اعظم 3 بر اعظموں کا بلا شرکت غیر حاکم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین وہ عمر ابن خطاب جس کے خط کی بنیاد پر دریا جاری ہو جاتا ہے، وہ عمر ابن خطاب جس کے جملے کی بنیاد پر زمین تیل اگلتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے، وہ عمر ابن خطاب توریت میں جس کا ذکر ہے، انجیل میں جس کا ذکر ہے، قرآن میں جس کا ذکر ہے، قرآن کی 22 آیتیں جس کے مشورے کی تائید میں نازل ہوتی ہے، وہ فاروق اعظم جس کا دبدبہ کیسر و کسریٰ پر یوں تھا اگر ان کا گھوڑا بھی دک جاتا، کتابیوں کا گھوڑا بھی دکتا تو وہ گھوڑے کو کہتے تجھے عمر کا سایہ تو نظر نہیں آ گیا کہ تو بدکتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتاؤ 1 مہینے کی مسافت تک جس کی ہیبت اور دبدبہ اللہ نے کافروں کے دل میں پیدا کیا تھا، وہ عمر ابن خطاب اپنی کامیابی کس کو سمجھتے تھے؟ ڈگری پر غرور کر کے دین کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، دولت پہ گھمنڈ کر کے دین کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، دین کی اہمیت کو سمجھو، مصطفیٰ کریم کی وفا کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ ہر ڈگری دلاؤ لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کوئی ڈگری نہ بھی دلاؤ، رسول اللہ کی وفا کی ڈگری دلا دو تو تم نے اپنے بچوں کو سب کچھ بنا دیا۔ اس لیے کہ عشق سے بڑی کوئی منزل نہیں ہے، عشق سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، نبی کی وفا سے بڑھ کر، ایمان اور یقین سے بڑھ کر کے کوئی ڈگری ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، تہامہ کی وادی سے گزرتے ہوئے فاروق اعظم رو رہے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین رونے کا وقت نہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہی تہامہ کی چراگاہ تھی، یہی تہامہ کی چراگاہ تھی۔ عمر جب اپنی بکریوں کو اور اونٹوں کو چرانے آتا
تھا. میرے باپ خطاب نے ایک دن میرا امتحان لیتے ہوئے کہا عمر ان اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو. اللہ اکبر. اپنی فضیلت اور عظمت کے غرور اور گھمنڈ میں چکنا چور انسان اور رسول اللہ سے وفا اور دین کی اہمیت نہ سمجھنے والے انسان. دیکھ دنیا کے سب سے بڑے اس امت کے سیاستداں کی فکر دیکھ. دیکھ اس امت کے سب سے بڑے سیاستداں کا تخجل دیکھ. دیکھ اس امت کے سب سے بڑے سیاستداں کی زندگی کو دیکھ. کہتے ہیں میرے باپ خطاب نے کہا عمر ان اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو. کہتے ہیں میں نے ایک اونٹ لایا. میری عمر جو ہے ابھی جوانی کی دہلیز کو پہنچ چکی تھی, شباب کی وسعتوں کی طرف میں محو پرواز تھا. ایسے میں ایک اونٹ لا کر کھڑا کیا اور پھر دوسرا لانے گیا تو پہلا بھاگ گیا. اس کے بعد دوسرا کھڑا کیا اور تیسرا لانے گیا اور دوسرا بھاگ گیا. پہلے کو لانے گیا تو دونوں بھاگ گئے. میرے باپ نے میرے سینے پہ مکہ مار کے کہا او خطاب کے بیٹے, تو 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا. یہ تیری صلاحیت ہے. فاروق اعظم بتا رہے ہیں کہ جب تک نبی کی وفا کا دامن ہاتھ میں نہ آیا تھا, صلاحیت یہ تھی کہ 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا. ان کی جوتیوں سے وفا کیا کرنے 3 بر اعظم کو ایک قطار میں لا کے کھڑا کرنا. محسن اعظم کانفرنس. کامیابی کب قدم چومتی ہے؟ جب رسول اللہ سے وفا ہو. کامیابی کب قدم چومتی ہے؟ جب انسان کے پاس ایمان ہو, جب انسان کے پاس یقین کی دولت ہو. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.